السلام علیکم ناظرین اکرام، میں رحمت اللہ قاسمی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ صلاۃ التسبیح نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کا آسان طریقہ کیا ہے، اگر ہم نے کسی جگہ تسبیح کم پڑھی تو کیا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ تو آئیے سامعین اکرام، سب سے پہلے ہم صلاۃ التسبیح نماز کا فائدہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ گناہ آپ کے اگلے ہو، پچھلے ہو، نئے ہو، پرانے ہوں، جو آپ نے بھول کر کیا ہے یا جان بوجھ کر کیا ہے، یا وہ گناہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، یا آپ نے سب کے سامنے کیا ہے یا سب سے چھپا کر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی کی نماز ہے، یہ نیک بندوں کی نماز ہے، یہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ صلاۃ التسبیح نماز کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اس نماز کی تعلیم فرمائی اور کہا کہ اس نماز کو دن میں ایک بار پڑھ لیا کرو، یہ نہ ہو سکے آپ سے تو ہفتہ میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو مہینہ میں اس نماز کو ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پوری عمر میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ صلاۃ التسبیح نماز کب پڑھے؟ تو آپ 3 وقت کو چھوڑ کر جس وقت آپ چاہے، جس مہینے میں چاہے ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 سورج نکلنے کے وقت، نمبر 2 زوال کے وقت۔ زوال اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت سورج آسمان کے بالکل بیچوں بیچ ہوتا ہے۔ نمبر 3 سورج ڈوبتے وقت۔ صلاۃ التسبیح نماز کی نیت کیسے کریں؟ صرف دل میں سوچ لے کہ میں صلاۃ التسبیح نماز نفل 4 رکعت ادا کر رہا ہوں یا ادا کر رہی ہوں۔ آئیے سامعین، اب ہم جانتے ہیں اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے نیت باندھے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو 15 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد الحمد کی صورت پڑھیں گے، پھر کوئی صورت ملا لیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر جب ہم رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھیں گے، اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جب ہم رکوع سے اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر جب ہم سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد جب ہم بیٹھیں گے یعنی جلسہ میں، تو یہاں بھی 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہے۔ پھر جب ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے تو تسبیح پڑھنے کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلی 3 بار کہنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے 10 مرتبہ۔ اس طرح سے ہر رکعت میں 75 بار پڑھنا ہے۔ 4 رکعت میں 300 بار کمپلیٹ کرنا ہے۔
اگر آپ نے کسی جگہ تسبیح کم پڑھی تو کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل آپ نے رکوع کے اندر 8 ہی تسبیح پڑھی، آپ کو 10 پڑھنے تھے، تو جب آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں گے یعنی قوما کی حالت میں، جہاں 10 پڑھنے ہیں وہاں آپ 12 پڑھ لیں گے، یعنی 2 ملا لیں گے پیچھے کے۔ ناظرین کرام، جو ہم نے آپ کو ابھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے آپ کے سامنے، وہ ان تمام باتوں کو اس جگہ جمع کیا گیا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔